ایک نیک بندہ اللہ کا ولی اور شراب کھانے جاوے، تہمت کی جگہ پہ بندہ جاتا ہے، تہمت لگتی ہے، لیکن حکم تھا، ادھر سے آرڈر تھا، اللہ کا ولی سیدھا میں خانے آیا، آ کے دروازہ کھڑکایا، وہ شراب خانہ تھا، وہاں شرابی تھے، وہاں سارے کبابی تھے، کسی نے دیکھا، کہا آج چوری چھپے حضرت واعظ میں خانے گئے، چہرہ تھا اس قدر نورانی کے پہچانے گئے۔ چوری چھپے حضرت واعظ میں خانے گئے، چہرہ تھا اس قدر نورانی کے پہچانے گئے۔ لوگوں نے کہا لو آج ایک ولی بھی شراب خانے آ گیا ہے، ایک اللہ کا پیارا بھی شراب خانے آ گیا ہے۔ پتہ نہیں زمین آسمان ہو گئی، آسمان زمین ہو گیا، اب پتہ چلا کہ یہ بھی بیچارہ گیا کام سے۔ دروازہ کھڑکایا، اندر سے کوئی شرابی نوکر آیا، اس نے کہا خیر ہے، کہا بشر سے ملنا ہے۔ اس نے کہا وہ شراب کے نشے میں دھوتا ہے، کہا اسے پیغام دے باہر آ، تجھ سے بہت ضروری کام ہے۔ اس نے کہا جی نشے میں دھت پڑا ہے شرابی، اس سے آپ اللہ والوں کو، نیک بندوں کو کیا کام ہے؟ پھر اللہ کے بندے نے کہا اس کو کہو آ، تجھ سے مجھے خاص ضروری کام ہے، اللہ کی طرف سے تیرے نام سلام ہے۔ اس لفظ کا کان میں آنا تھا، بدلہ 1 منٹ میں زمانہ تھا۔ چھلانگ ماری، کہا مجھ پاپی بے پیر شرابی سے رب تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا ہے کہ مجھ نکمے کے اوپر رحمت کا می برسایا ہے۔ پتہ نہیں کون سا مجھ پاپی شرابی کا عمل پسند آیا ہے کہ اتنا بڑا ولی شراب خانے بھجوایا ہے۔ اس نے کہا کہ آنے والے تیری کرم نوازی، پر اتنا تو بتا یہ ہوا کیا؟ کہا بس یہی پتا چلا ہے کہ تو نے بسم اللہ کا ادب فرمایا ہے اور یہ رحمت کا می اسی کے نتیجے میں آیا ہے۔ اب تو بول تیرا پروگرام کیا ہے؟ پروگرام اس نے کہا آج سے میں کدے کو سلام، آج سے شراب کو سلام، اب پوری زندگی اللہ رسول کے نام۔ نکلا شراب خانے سے، ٹوٹ گئے جام، ٹوٹ گئی سراہیاں، ٹوٹ گئے جام، ٹوٹ گئے پیالے، اب ہو گیا بشر اللہ کے حوالے۔ ساغر کہتا ہے مجھے گردش فلک سے نہیں احتجاج کوئی، کہ متاع جان و دل ہے تیری زلف کے حوالے، اب متاع جان و دل ہے تیری زلف کے حوالے۔ او میرے سونے اللہ کے نام لے چل مجھے جہاں تو لے چلتا ہے۔ اب شراب کو چھوڑا، شراب خانے کو آگ لگائی، اب قدم پیچھے پھر پلٹایا نہیں، پلٹ کے بشر کبھی اس گندی چیز کی طرف آیا نہیں۔ پھر ایسا پکا ہوا کہ جب نکلا تھا میں خانے سے، جب کان میں پیغام رحمت کا آیا تھا، پاؤں میں جوتے نہ تھے، آج جو نکلا لوگوں نے کہا جوتا تو پہن کے جا، اس نے کہا اب جلدی بہت ہے، جلدی بہت ہے۔ کہا میاں جوتے پہننے کا بھی وقت نہیں ہے۔ اس نے کہا اب جوتے پہننے کا ہوش کسے ہے؟ جس حال میں محبوب نے بلایا ہم نے وہی حال بنایا، جس حال میں رکھے گا اسی حال میں مست رہوں گا۔ پھر کسی نے کہا کہ اب تو مدت گزر گئی بشر، اب تو جوتا پہن لے۔ کہا تب اس لیے نہیں پہنا تھا کہ پیغام کانوں میں آ رہا تھا، اب اس لیے نہیں پہنتا کہ اللہ نے یہ فرش بچھایا ہے اور بشر اس فرش کے اوپر جوتے رکھے اچھی نہیں لگتی، اور پھر میرے پاؤں اور اللہ کے فرش کے بیچ میں کوئی اور آئے، یہ میرا ذوق گوارا نہیں کرتا۔ الم نجعل الارض مہادا، یہ میرے رب نے جو فرش بچھایا ہے یہ میرے قدموں کو ایسا بھایا ہے کہ اب ہم نے اس پہ جوتا نہ پہننے کا پروگرام بنایا۔ لیکن حیرت یہ ہے
کہ جس نے اللہ کے نام کا ادب کیا، احترام کیا، اس سے پتا چلا ادب میں بڑی طاقت ہے، احترام میں بڑی طاقت ہے، تعظیم میں بڑی طاقت ہے۔ ہمارے پچھلے دور میں اب تو بے ادبی عام ہو گئی، کیونکہ مسجد کے ممبر پہ بیٹھنے والے بھی بے ادبی کے سبق پڑھانے لگے، کعبے کے اندر سے بھی تعظیم کے خلاف آوازیں اٹھنے لگیں، اور کفر چوں از کعبہ برخیزد کجا ماند مسلمانی، جو عالم دین کہلاتے ہیں وہ بھی ادب نہیں سکھاتے، تو پھر اور کون سکھائے گا؟ اللہ ان لوگوں کو خوش رکھے جو اللہ کا بھی ادب سکھاتے ہیں، رسول کی تعظیم کا سبق دیتے ہیں، اولیاء کی تعظیم کا سبق دیتے ہیں، ماں باپ کی تعظیم کا سبق دیتے ہیں، اللہ کے گھر در کا سبق دیتے ہیں۔ ان کو اللہ خوش رکھے، ایسے طبقے، ایسی سوچ والوں کو اللہ خوش رکھے، لیکن ان ظالموں سے اللہ بچائے جو بے ادب، نہ خدا کا ادب، نہ رسول کا ادب، نہ قبلے کعبے کا ادب، نہ مسجد کا ادب، جب کسی کا نہیں پھر ماں باپ کا کیا ادب ہوگا؟ اللہ اکبر۔ تو حضرت بشر حافی نے اللہ پاک کے نام کی تعظیم کی، نتیجہ کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ جن راہوں سے اس کا آنا جانا تھا، جانور بھی اس رستے پہ پیشاب نہیں کرتے تھے کہ کہیں بشر کے پاؤں نہ گندے ہو جائیں۔ جب بندہ اپنے رب سے نبھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو اس بندے کا تابع دار بناتا ہے۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ بشر کا مقام مرتبہ بڑھتے بڑھتے، اللہ کے گھر کا پانی بھرتے بھرتے اس مقام پہ پہنچے بشر، تقوی کے اس مقام پہ۔ ایک دن اپنے گھر جو پہنچے، جا کے دیکھا تو ایک وجیح چہرے والا بندہ بیٹھا ہے۔ سلام کیا، کہا جناب میرا دروازہ، میری جھونپڑی بند، آپ کہاں سے تشریف لائے؟ بغیر دروازے کے اندر چلے آئے؟ اس نے مسکرا کے کہا کہ آپ تعجب نہ کریں، میرا نام خضر علیہ السلام ہے، مجھے آپ سے کام ہے۔ کہا واہ خوب رہی، یا وہ عالم یا یہ عالم، لوگ خضر تجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگوں کے جوتے چٹک چٹک کے خضر خضر کرتے ٹوٹ جاتے ہیں، اور آپ ہیں کہ ہمارے گھر میں ہم سے بھی پہلے تشریف لا چکے، خیر سے کیسے آنا ہوا؟ خضر علیہ السلام نے کہا بس دعا دینے آیا ہوں۔ کہا سبحان اللہ، لوگ دعائیں لینے آپ کے پیچھے پھرتے ہیں اور آپ ہمیں دعائیں دینے کے لیے ہمارے پیچھے پھرتے ہیں۔ اس نے کہا دوست مقام اپنا اپنا ہے، نام اپنا اپنا ہے، مجھ سے سلام بھی لیجئے، دعا بھی لیجئے۔ کہا دعا دیجئے۔ کہا دعا یہ ہے کہ اللہ کرے اللہ کی عبادت میں تیرا دل لگے، اللہ کے پیار میں تیرا دل لگ جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کرے کوئی ہمیں بھی دعا دے کہ اللہ کرے اللہ کی یاد میں تیرا دل لگ جائے، اللہ کے پیار میں تیرا دل لگ جائے، رسول اللہ کے عشق میں تیرا دل لگ جائے، اللہ کے گھر میں تیرا دل لگ جائے، قرآن سے تیرا دل لگ جائے، اسلام سے تیرا دل لگ جائے۔ حضرت شاہ حسین کہتے تھے نی تینو رب نہ بھولے، نی تینو رب نہ بھولے، دعا فقیران دی اے ہا، نی رب نہیں بھولن جے ہا، نی تینو رب نہ بھولے، نی تینو رب نہ بھولے، تے رب نہیں بھولن جے ہا، نہیں دعا فقیران دی اے ہا۔ پہلے خضر ملے، اب بشر سوچ میں بیٹھا ہے، کہنے لگا بس خضر پہ ہی گزارا ہوگا یا کوئی اور بھی نظارہ ہوگا، پتہ نہیں کب نظروں میں مدنی پیارا ہوگا۔ بس سوچ میں غلطان تھا، اچانک دیکھا تو ایک سونی داڑھی والا، حسین چہرے والا، وجیح مکھڑے والا حضرت بشر کا مہمان تھا۔ نظروں کو جو اٹھایا، کہا آج دل ہے بہت بے قرار۔ بشر نے کہا آج دل تھا بڑا بے قرار، دل میں جاگا تھا کسی کا پیار۔ تو آنے والے نے کہا نہ گھبرا، میرا نام ہے حیدر کرار، میرا نام ہے علی حیدر کرار۔ کہا کیسے آئے ہو سرکار؟ غریب کی جھونپڑی میں مولا علی آ گئے۔ اللہ اکبر۔ سرکار اولیاء کے تاجدار،
آپ کیسے تشریف لائے؟ اب بشر سر جھکائے، ہاتھ جوڑے، نیاز مندی سے مولا علی کی خدمت میں، حضور کیسے تشریف لائے؟ خواب دیکھ رہے ہیں، حضور کیسے تشریف لائے؟ فرمایا بشر بس تجھے ایک بات بتانے کو دل چاہا، ہم چلے آئے۔ اللہ اکبر، حضور وہ کچھ کرم فرمائے، کیا بات ہے؟ فرمایا بشر اگر دنیا والے جن کو اللہ دولت دے، مال دے، اگر وہ اللہ کے پیاروں کی خدمت کریں، ان کی خوش بختی ہے، ان کی نیک بختی ہے، ان کے مقدر کی اونچائی اور بڑائی ہے، لیکن فقیروں کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ لوگ، بڑے لوگ جو دولت والے، وہ تمہارے پاس آئیں، اچھے لگتے ہیں، تم ان کے پاس ہاتھ پھیلاؤ، تم اچھے نہیں لگتے، تم اپنے جگہ پہ قائم رہنا، اللہ تعالیٰ تم پہ کرم فرمائے گا، رحمت کا می برسائے گا۔ اچھا بشر خدا حافظ، ہم جا رہے ہیں۔ بشر حافی کہتے ہیں کہ جب تلک آنکھ بند تھی سامنے حیدر کرار، اب مٹ گیا سارا بے قراری، مٹ گیا اضطراب، لیکن پھر ایک اور لگن نے انگڑائی لی۔ میں نے کہا خضر بھی آئے، مولا علی بھی آئے، اتنا کرم فرمایا، پر جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، نشہ جس کے پیار کا چڑھا ہے، مولا کبھی وہ کرم کما، کبھی مدنی پیارا بھی ملا، بے شک خواب میں ہی ملا۔ کہتے ہیں بس دل میں لگی جو لگن کہ کبھی ملیں گے مدنی سجن، بس رب نے ایسا کرم فرمایا، تھوڑا وقت ہی گزرا تھا کہ خواب تھا کہ خیال تھا، خواب میں خود آمنہ کا لال تھا، رسول پاک نے چہرہ دکھایا، دیکھ کے میرا نبی مسکرایا، فرمایا بشر یقین کر تیرے گھر تیرا نبی آیا۔ حضرت بشر حافی کہتے خواب میں خوشی سے رو رہا ہوں کہ میرے گھر اج لنگ گئی سئی، گھر اجڑی دے میرے اجڑے مار کو رنگ لگ گئے، تیرے بخت بھرے آئے پیر ارشد میرے سنج اگوار کو رنگ لگ گئے۔ سنا آپ نے کرم فرمایا، سب کچھ میرے گھر میں آیا، میرا نبی میرے گھر تشریف لایا، میرے آقا میں قربان، کچھ بولو کچھ بولو۔ سرکار نے فرمایا بس تیرا پیار ہمیں کھینچ لایا۔ سرکار مجھ نیاز مند کی کیا نیاز مندی کام آئی؟ فرمایا بشر ایک تو نیک بندوں سے پیار کرتا ہے، سرکار کوئی اور میری اچھائی؟ فرمایا بشر تو میری اہل بیت سے دل سے محبت کرتا ہے، سرکار اور میری کوئی اچھائی؟ فرمایا تو میرے صحابہ کے ساتھ ٹوٹ ٹوٹ کے پیار کرتا ہے، اور تیری زندگی میں کبھی میرے کسی ایک یار کے بارے میں شک نہیں آیا۔ ہمیں تیری ادا پسند آئی کہ تجھے نیک بھی پیارے، اور تو پھر میرے غریب فقیر امتیوں کا خیال بھی تو رکھتا ہے۔ تیری ادا پسند آئی، ہم تجھے ملنے چلے آئے۔ تو میرے صحابہ سے پیار کرتا ہے، تو میری اہل بیت کا خیال کرتا ہے، تو میری امت کے فقیروں کا دھیان رکھتا ہے، حالانکہ تو خود فقیر ہے، تو خود محتاج ہے، لیکن اس حالت میں بھی تو تونگروں کی طرح میری امت کے غریبوں کا خیال رکھتا ہے۔ تیری بات پسند آئی، ہم تجھے ملنے کے لیے چلے آئے۔ اللہ اکبر۔ بشر حافی فرماتے ہیں پہلے بھی دل صاف تھا، پہلے بھی آئینہ دل میں بال نہ تھا، اہل بیت کا نام آتا تھا تو میرا سر جھک جاتا تھا، صحابہ کا نام آتا تھا تو میرا دل گلاب کی طرح کھل جاتا تھا، اللہ کے پیاروں کی مجلس سجتی تھی تو میں نیاز مند بن جاتا تھا، کوئی بھوکا نظر آتا تھا، میں کئی دن نہیں کھاتا تھا، لیکن بھوکوں کے لیے کچھ نہ کچھ کر کے ہی آتا تھا۔ لیکن جب سے مدینے والے نے کرم فرمایا، مجھے اتنا سرفراز فرمایا، کہتے پھر میرے پیار کی دنیا ایسی بدلی کہ حضرت بشر حافی نے جو جملے کہے، میرے ناظرین تکبیر کی وساطت سے وہ سنو اور اپنے دل میں بساؤ۔ آج کل بڑے جھگڑے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں، بلکہ سچ بولوں تو صحابہ کرام کی ذات کے اوپر مناظرے ہو رہے ہیں، مجادلے ہو رہے ہیں، لیکن بشر حافی فقیر کی سنو، اس سچے پیر کی سنو، پھر اپنے سچے ضمیر کی بھی سنو۔ حضرت بشر حافی فرماتے ہیں لوگو
صحابہ اور اہل بیت کا پیار ایمان ہے، جو کسی ایک کا انکار کر کے مرے گا بے ایمان ہے۔ یہ بشر حافی فقیر کا فتویٰ ہے، یہ اولیاء کے تاجدار کا فتویٰ ہے، یہ طہارت کے تقدس کے امام کا فتویٰ ہے۔ اور آگے جو آپ نے مثال دی وہ سنو اور آگے پہنچاؤ۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسا مجاہد، ایسا وقت کا مجاہد ہو کہ سارے مسلمان کافروں کی قید میں چلے جائیں، مثال ذرا نوٹ کریں، بشرافی فرماتے ہیں سارے مسلمان جنگ میں کافروں کی قید میں چلے جائیں، ایک مجاہد تلوار زن اٹھے اور کافروں سے لڑتا لڑتا تمام مسلمانوں کو آزاد کروائے، اکیلا تمام مسلمانوں کو آزادی دلائے۔ فرمایا کتنا اس نے ثواب کمایا، کتنا بڑا مجاہد کہلایا۔ لوگوں نے کہا سارے مسلمانوں کو آزاد کرانے والا اتنا بڑا مجاہد۔ بشر حافی نے فرمایا اگر ایک اہل بیت کے چھوٹے سے بچے یا کسی ادنا صحابی کے بارے میں بھی اس کی زبان پہ غلط جملہ آئے گا تو فرمایا ان اللہ حاجز عنہم التوبۃ، تو بے ایمان ہو کے مرے گا، اسے کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمارا ایمان ہے، اور فقیر صحابی ہر صحابی پہ قربان ہے، اہل بیت کے ہر فرد پہ قربان ہے، ہمارا سب کے اوپر ایمان ہے۔ یہی یقین ہے، یہی دین ہے، یہی ایمان ہے۔ جو کسی بھی اہل بیت کے فرد کے بارے میں شک کرے وہ بھی بے ایمان ہے، اور جو دوسرا، یہ بشر حافی کا فتویٰ، یہ صوفیاء کے امام کا فتویٰ ہے۔ اس لیے مسلمانوں خدا کا واسطہ، علامہ اقبال رو رو کے چلا گیا، اس نے کہا کہ اے کہ نشناسی خفیرہ از جلی ہوشیار باش، اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش۔ آج لڑ رہے ہیں، کوئی کہتا ہے مولا علی افضل، کوئی کہتے ہیں صدیق اکبر افضل۔ یہ کوئی وقت ہے تمہاری لڑائیوں کا، لڑائیاں نہ کرو، جو جس مقام پہ ہے اس کے آگے سر دھرو، ان کی عزت پہ مرو، ان کی شان پہ مرو، ان کی آن پہ مرو، ان کی جو جس کی عزت ہے وہ عزت مانو۔ سچ کہا حضرت علم و فن کے شہنشاہ نے، صاحب صدق و وفا نے، سچ بولا حضرت احمد رضا نے۔ کہتے تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جان و یک دل، تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جان و یک دل، ابو بکر عمر عثمان علی ہے، ابو بکر عمر عثمان و علی ہے۔ بلند مرتبہ ہیں یاران نبی، کوئی فرق نہیں ان چاروں میں۔ صوفی اللہ کا ولی وارث شاہ پنجابی زبان میں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں چارے یار نبی دے چار گوہر، چارے یار نبی دے چار گوہر، ایک تو ایک چڑھیندڑے نی، ایک تو ایک چڑھیندڑے نی، تے جنہ انہ وچ کچھ فرق جاتا او دھروں حضور دے گندڑے نی، جنہ انہ وچ کچھ فرق جاتا او دھروں حضور دے گندڑے نی۔ لکیریں نہ کھینچو، اپنی اپنی لکیریں نہ کھینچو، دیواریں نہ بناؤ، جو یار ہوتے ہیں ان میں دیواریں نہیں ہوتی، وہ آپس میں صاحب پیار ہوتے ہیں، ایک دوسرے پہ نثار ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے نبی کی اہل بیت، میرے نبی کے صحابہ، ہم اہل ایمان کا سب کے اوپر ایمان ہے۔ بشر حافی کا جملہ پھر دہرا دوں، شاید کسی کے دل میں اتر جائے۔ بشر حافی نے کہا اہل بیت کے کسی چھوٹے سے بچے یا کسی صحابی جس کو صحابیت کا شرف حاصل ہے، اگر کسی نے انکار کیا تو اس پر خدا کے غضب کی بجلی کڑکے گی۔ اور ہوگا کیا؟ بشر دیوانے، اس صوفی نے کہا، اس نے کہا قدرت اسے ایمان کلمہ نصیب نہیں ہونے دے گی۔
اس لیے خدا سے دعا مانگے ہر فرد کہ مولا ایمان کی موت دے. فارس شاہ بیڑا پار تیرا کلمہ پاک زبان تے آئی. اس لیے بیڑا تو انہی کا پار ہوگا جن کے ہونٹوں پہ کلمہ آئے گا. اگر ساری زندگی لڑتے رہے اور آخری وقت کلمہ ہی نصیب نہ ہوا تو پھر علم کا کیا فائدہ, پھر کتابوں کا کیا فائدہ.